اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ سورہ یوسف آیت 15۔ جب وہ اسے لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ اسے گہرے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ان کے پاس ان کے اس فعل کے بارے میں انہیں ضرور بتائیں گے، جبکہ انہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہوگا۔ فلما ذهبوا به، جب وہ اسے یعنی یوسف کو لے گئے، وَأَجْمَعُوا اتفاق کیا، اجمعوا ارادہ کیا، اجمع کا لفظ سب نے مل کر ارادہ کیا کے لیے بھی آتا ہے، اتفاق کیا یا متفقہ ارادہ کیا، دونوں جمع بھی ہو سکتا ہے۔ وَأَجْمَعُوا سب نے ارادہ کیا، اجمعوا اتفاق کیا، اجمعوا متفقہ ارادہ کیا، ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ اس کو یوسف کو گہرے کنویں میں ڈال دیں۔ تو اس وقت ہم نے اوحینا، ہم نے وحی بھیجی الیہ یوسف کی طرف، لتنبئنہم، کہ تو جتائے گا، ایک دن جتائے گا ان کو، بِأَمْرِهِمْ، ان کے اس معاملے کو، ہذا جو تیرے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، اس امر کو ایک دن ایسا آئے گا کہ تو خود جتائے گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ وقت بعد میں آ بھی گیا اور حضرت یوسف نے جتا بھی دیا۔ یہاں بحث ہے کہ اوحینا الیہ، ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی۔ وحی کو کچھ لوگوں نے الہام کے طور پر لیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ ہے وحی باقاعدہ وحی، جیسے وہ ہے جو نبی کی طرف وحی ہوتی ہے، نبوت والی وحی ہے، کہ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ بات بتلا دی کنویں میں، کہ ساری صورتحال بتا دی کہ تمہارا کیا انجام ہوگا، ایسا وقت آئے گا کہ تو خود ان کو جتائے گا۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ حضرت یوسف کی عمر زیادہ سے زیادہ 10 سال ہے، 9 سال ہے، 7 سال ہے، بچہ ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اولاد یعقوب میں سب سے چھوٹا بچہ تھا، اور خود واقعہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اس کو لے گئے، بعد میں جب وہ واپس آ گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم دوڑ میں لگے رہے کہ یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، بعد میں واقعہ میں آتا ہے اس کا ذکر کہ ہم دوڑ میں لگے رہے، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف اتنی زیادہ عمر کا نہیں تھا کہ دوڑ میں شمولیت اختیار کرے، عمر جو ہے ان کی کم تھی، یقیناً حد بلوغ سے کم عمر میں تھے حضرت یوسف، اور اس وقت حضرت یوسف کے اوپر وحی نازل ہوئی، نبوت والی وحی، اور اس وحی کے ذریعے سارا قصہ بتا دیا۔ لیکن یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے جو برادران یوسف سے مربوط ہے اس جگہ پر،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ وحی میں صرف یہی بتایا ہوا، وحی میں ساری صورتحال بتا دی۔ اور حضرت یوسف اس وقت کنویں کے اندر نبوت کے مقام پر فائز ہو گئے۔ جس طرح حضرت موسیٰ آگ لینے کے لیے گئے تھے، نبوت مل گئی، اسی طرح حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تھا جان چھڑانے کے لیے یوسف سے، اور ان کو وہاں کنویں کے تہہ سے نبوت مل گئی۔ یہاں پر ایک سوال جو آپ لوگوں کے لیے قابل بحث ہے، قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ نابالغ نبی ہو سکتا ہے، امام ہو سکتا ہے، جی نابالغ الہی منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ جامع سوال، اس میں نبوت امامت سب آتا ہے۔ کیا ایک نابالغ بچہ الہی منصب پر فائز ہو سکتا ہے یا بلوغ شرط ہے؟ جی ہم بہت سے شواہد پیش کریں گے کہ الہی منصب کے لیے رشد شرط ہے، رشد عقلی شرط ہے، فہم و فراست شرط ہے۔ فہم و فراست جو ہے، جو اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے کسی شخص، کسی فرد کے لیے، اس کے لیے بلوغ جو عام انسانوں کے لیے لفظ بلوغ شرط ہے مکلف بننے کے لیے۔ یہاں الہی منصب جو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے کسی کو، اس کے لیے وہ بلوغ جو عام انسانوں کے مکلف بننے کے لیے شرط ہے، ادھر شرط نہیں ہے۔ ادھر الہی منصب جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، وہ الہی منصب کے ملنے کے لیے اس کا اپنا بلوغ ہوتا ہے۔ یہ 15 سالہ والا بلوغ نہیں ہوتا، ان کا اپنا بلوغ ہوتا ہے۔ ایک بات آپ لوگ ذہن میں اس کو راسخ کریں کہ اللہ تعالیٰ جب منصب دیتا ہے، وہ منصب جو ہے وہ تشریعی نہیں ہوتا، تکوینی ہوا کرتا ہے۔ خدا کسی کو نبی بناتا ہے یا نبی بننے کا حکم دیتا ہے۔ اگر نبی اس سے کہا جائے کہ جاؤ نبی بن جاؤ، تو یہ حکم تشریعی ہو گئے۔ یہ حکم تشریعی کسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حکم دیتا ہے کہ تو خود کرو۔ ہم سے اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو، تو خود نماز پڑھو۔ ہم سے چاہا ہے کہ ہم پڑھیں نماز۔ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ یہ کام ہم سے صادر ہوں، اللہ سے خود نہیں۔ جو کام خود اللہ سے صادر ہوتا ہے اس کو تکوینی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو کام اللہ چاہتا ہے ہم سے صادر ہو اس کو تشریعی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا منصب جو عنایت فرماتا ہے شخصیات کو، تو یہ منصب تشریعاً نہیں دیتے، یہ نہیں کہتے کہ نبی بن جاؤ، امام بن جاؤ، بلکہ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود کسی کو نبی بناتا ہے۔ اللہ کا اپنا عمل ہے، یعنی تکوینی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا اپنا عمل ہے کسی کو نبی بنانا، الہی منصب، تکویناً اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے، نہیں کہ تشریع، معقول نہیں ہے تشریعاً ہو۔ کسی سے کہے نبی بن جاؤ تو خود اپنے اختیار سے نبی بن جاؤ، اپنے اختیار سے امام بن جاؤ، نہیں ہوتا۔ انا جعلنا کہتے ہیں ہم نے بنایا، یہ انی جاعلک کہتے ہیں ہم بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے، اس کو بننے کا حکم نہیں دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتا ہے تو کب بنائے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ اس وقت بنائے گا جب اس کے اندر اس بات کی اہلیت موجود ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے تو کیا اس کی فضیلت ہے کہ نبی، اللہ نے ان کو نبی بنایا تو نبی بن گیا، مجھے نہیں بنائے تو میں نہیں بنا؟ تو یہ کام اللہ کا ہوا تو اس شخص کا کیا کمال ہوا جس کو نبی بنایا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو منشاء ہے، مشیت ہے، اندھی بانٹ نہیں ہے، اندھی بانٹ نہیں ہے کہ وہ جیسے بھی ہو کسی کو بنا دے۔
اللہ تعالیٰ اہل کو بناتا ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کے لیے اہل ثابت ہوتا ہے، یہ فضیلت۔ یہ ہر کسی کو تو اللہ نہیں بناتا نا۔ لہٰذا حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا کنویں کے اندر بچپنے میں، جب وہ آیا اس میں طفولیت کے عمر میں تھے، بشری اعتبار سے طفولیت میں تھے، لیکن عقل و فراست کے اعتبار سے وہ اگرچہ وہ اس کے اعصاب اور اعضاء و جوارح جو ہے بچہ ہونے کی وجہ سے کمزور تھے، مضبوط نہیں تھے، عقل و حواس، فہم و فراست کے اعتبار سے وہ اس قابل تھے کہ وحی الہی کو وصول کر سکے۔ وحی وصول کیا۔ چنانچہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وجود میں آتے ہی وہ ایمان لے آئے اور نبی بن گئے۔ پتہ نہیں کوئی گھنٹہ بھی لگا ہے یا کتنے وقت لگ گیا، وجود میں آیا، ادھر نبی بن گئے۔ حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ ابھی گہوارے میں ایک دن عمر ان کی ایک دن تھی، صرف ایک دن کی عمر میں کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عنایت فرمائی اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ وہ ایک دن، ان کی عمر ایک دن تھی، ایک دن سے زیادہ حضرت عیسیٰ کی عمر نہیں تھی، ایک دن کا بچہ نبی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، الہی منصب جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جب اللہ نے دینا ہے، اہل دے کر کے اس بچے میں اہلیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دن کے بچے کو نبی بنایا۔ حضرت سلیمان کی 11 سال کے تھے، ان کا حضرت داؤد کے جانشین ہو گئے۔ یہ حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان 11 سال کی عمر کا بچہ تھا، لڑکا تھا، وہ نبی ہو گئے۔ حضرت یوسف زیادہ سے زیادہ 10 سال، 9 سال، 7 سال کا بچہ تھا، یہ نبی ہو سکتے ہیں۔ حضرت یحییٰ کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ آتیناہ الحکم صبیہ، یحییٰ بچپنے میں اس کو حکم یعنی نبوت عنایت فرمائی حضرت یحییٰ کو۔ ٹھیک، یہاں آپ کے لیے ایک سوال کا جواب ملے گا کہ لوگ کہتے ہیں دعوت ذو العشرہ میں حضرت علی نے کہا کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں، تو رسالت میں آپ نے کہا کہ انت ولی و وصی و وزیری و خلیفتی فاطیعوہ، کہہ دیا دعوت ذو العشرہ میں۔ تو یہاں بھی سوال آتا ہے، 10 سالہ بچہ ہے، 11 سالہ لڑکا ہے، اس کو انت وصی و خلیفتی و وزیری کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سوال آتا ہے نا جی۔ تو آپ کے پاس اس کے جواب کے لیے کہ الہی منصب کے لیے ہمارے دیگر ائمہ علیہم السلام کو منصب امامت و ولایت جو ہے وہ ملی ہے کم عمری میں، تو یہاں آپ کے لیے یہ بات جو ہے وہ قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب الہی منصب عنایت فرماتا ہے تو اس کا اپنا ایک بلوغ ہوتا ہے، اس کو اہلیت کی بنیاد پر منصب عنایت فرماتا ہے۔ انبیاء میں مثالیں بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک یہ مثال ہے کہ عام انسانوں کا بلوغ یہاں شرط نہیں ہے انبیاء کے لیے، اور ہمارے امامیہ کے نزدیک امامت کے لیے، اور تمام مسلمانوں کے نزدیک نبوت کے لیے عام بلوغ شرط نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور ہمارے اسلامی ثوابت و مسلمات سے ثابت ہے۔ بلوغ شرط نہیں ہے، عام انسان والا بلوغ۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، ان کو شعور تک نہیں ہوگا کہ آپ جب یہ بتا رہے ہوں گے اس وقت ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ آپ اس منصب پر پہنچ گئے ہیں، عزیز مصر کا حکمران بن گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی آپ کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ اس کنویں میں ڈالنے کا انجام کیا ہوگا، یہ وہم لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں ہے۔ بہرحال لے گئے۔ اس کے درمیان میں جو ہے کہانی کا وہ خود بخود آپ جوڑ سکتے ہیں کہ وہ لے گئے
اور لے جانے کے بعد انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، ارادہ کیا یعنی ڈال دیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور یہ لوگ رات کے ابتدائی حصے میں اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، دیر سے آئے، گئے تھے کھیل کود کے لیے صحرا میں، شام کو واپس آنا ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن اب کے بارے یہ رات کو واپس آتے ہیں، رات کے ابتدائی حصے میں عشاء کے وقت، عشاء یبکون، روتے ہوئے، دیتے ہوئے، چیختے ہوئے۔ کیا ہوا، کیا واقعہ پیش آئے؟ وجاءوا اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ کہنے لگے ابا جان ہم دوڑ لگانے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا نے کھا لیا، اور آپ ہماری بات نہیں مانتے گو ہم سب سچے ہوں۔ یہ ایک واقعہ انہوں نے بنا لیا۔ انا ذهبنا نستبق، ہم دو آپس میں دوڑ لگانے میں مصروف ہو گئے، دوڑ لگانے کے لیے ہم نکل گئے۔ یہاں پر سوالات ہیں کہ یہ اولاد یعقوب اپنے بابا کو ایسی چیز بتائیں گے نا جو چیز واقع ہوتی ہے، جو رسم مرسوم ہے، رائج ہے، تو یہ جو ہم دوڑ لگانے پہ لگ گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا، پہلے ذکر کیا یوسف کا کم عمر ہونا، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے یوسف اس دوڑ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ اسے یہ سوال ہوتا ہے دوڑ میں تو بچے شریک ہوتے ہیں، بچے دوڑ لگاتے ہیں، یا اولاد یعقوب تو بڑے بڑے تھے، ان لوگوں نے کیا دوڑ لگایا ہوگا؟ بہرحال اس زمانے میں اس قسم کے کوئی دوڑ لگانا رائج تھا نہیں تھا، یا دوڑ سے مراد نستبقو سے مراد بعض لوگوں نے کہا ہے کہ تیر اندازی میں ہم ایک دوسرے کے پر سبقت لینے کے لیے گئے تھے۔ تیر اندازی کا ہوتا تھا، وہ اسلام میں بھی ہے تیر اندازی میں۔ آپ کتاب السبق والرمایہ ہمارے فقہی ابواب کا ایک باب بھی ہے، کتاب السبق، گھوڑ دوڑ اور رمایہ، تیر اندازی کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں۔ یہ کھیل اسلامی حربی قوانین کے مطابق بھی ہے، اور کھیل جائز کھیلوں میں سے ایک کھیل ہے، چونکہ اس کا ایک نتیجہ ہے، فائدہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے نستبقو سے مراد تیر اندازی ہے، ہم تیر اندازی کے لیے مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا کہ وہ تیر اندازی کرنے کی عمر میں، صلاحیت میں نہیں تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ پھر کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہماری بات مانتے نہیں ہیں جی، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ہم سچے ہو تو بھی آپ ہماری بات نہیں مانتے۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب کو ان بچوں پر پہلے بھی اعتماد نہیں تھا اور قبول نہیں کرتے تھے ان کی باتوں کو، تبھی تو ان کا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ تو ہماری بات مانتے بھی نہیں ہیں، ہم سچے ہیں تو بھی نہیں مانتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب کو اپنے ان بچوں کے اوپر بھروسہ بھی نہیں تھا، اور خود بچوں کو بھی پتہ تھا کہ ہمارے والد صاحب کو ہم پر یقین نہیں آتا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، چنانچہ حضرت یعقوب کے رد عمل سے ہو سکتا ہے رد عمل سے ان لوگوں نے بھانپ لیا کہ والد صاحب ہماری بات مان نہیں رہے ہیں، ہماری اس بات پر یقین نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے کہا کہ وہ بھیڑیا کھا گیا تو یعقوب نے نہیں تسلیم کیا، اور کیسے کھایا، کیوں کھایا، کس طرح ہوا جی؟
پھر کہا وما انت بمؤمن لنا، آپ مانتے نہیں ہماری بات۔ پھر آگے کیا کیا، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، چنانچہ وہ یوسف کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ وجاءوا بدم کذب علی قمیصہ، یہ دم کذب علی قمیصہ ہی کر کے لے آئے، ایک جھوٹا خون۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک بکرے کا بچہ جو ہے وہ ذبح کیا اور پھر اس کا خون جو ہے وہ اس کرتے کے اوپر لگا دیا اور لگا کر کے کرتا پیش کیا۔ حضرت یوسف کی قمیص کی کہانی ہے، عجیب ہے۔ حضرت یوسف کے اس قصے اور کہانی میں 3 خواب اور 3 قمیص۔ یہ ایک قمیص یہ ہے جو برادران یوسف جھوٹا خون لگا کر کے پیش کیا، اور ایک قمیص کا ذکر آیا کہ جب گھر سے بھاگ رہے تھے اس عورت نے پھسلانا چاہا تو حضرت یوسف ان کے ہاتھ میں پھنسنے سے گھر سے بھاگ رہے تھے، پیچھے سے انہوں نے دامن پکڑا، خود قمیص کا پچھلا دامن جو ہے وہ پھٹ گیا۔ وہاں پھر قمیص یوسف کا ذکر آتا ہے، اور پھر آخر میں اس واقعے کے آخر میں حضرت یوسف نے کہا کہ میری قمیص لے جاؤ، میرے والد صاحب کے آنکھوں پہ ڈال دو، جی تو وہ بینائی لوٹ آئے گی۔ چنانچہ وہ قمیص لے گئے اور ڈال دیا، بینائی لوٹ آئی۔ قمیص کے ساتھ 3 واقعے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک خواب یوسف ہے، اور ایک خواب زندانیوں کا ہے، اور ایک عزیز مصر کے بادشاہ کا خواب ہے۔ 3 خواب اور 3 قمیص، یہ اس کہانی میں قابل ذکر ہے۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اے وجاءوا بدم کذب علی قمیصہ، قال، قمیص کو دیکھ کر کے فرمایا، قمیص دیکھ لیا، کہا کہ قمیص سالم ہے۔ یہ تو کہا کہ بہت ہی شریف قسم کی بھیڑیا ہے اور ہوش مند بھیڑیا ہے کہ جو اس قمیص کو نقصان پہنچائے بغیر میرے بچے کو کھا لیا۔ ہاں جی اس قسم۔ قال بل، جب قمیص کو دیکھ لیا حضرت یعقوب نے، بل سولت لکم انفسکم امرا، تم کو اپنے تئیں ایک بات انہوں نے بنائی ہے، اور اپنے لفظ کے اپنی طرف سے تو انہوں نے ایک بات بنائی ہے۔ سولا، ایک بات بنانا، تم نے خود ایک بات گڑھ دی ہے، بنا لی ہے، ورنہ یوسف کو بھیڑیا نے نہیں کھایا، اور یہی قمیص جو تم لوگ پیش کر رہے ہیں یہ قمیص گواہی دے رہی ہے۔ یہاں بھی قمیص نے گواہی دی تھی، اور وہاں عزیز مصر کے گھر میں جب اس عورت نے ان کو پھسلانا چاہا تو بھی قمیص نے گواہی دی تھی۔ کہا تھا نا کہ قمیص اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف سچا ہے، اگر آگے سے پھٹی ہے تو وہ عورت سچی ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، دیکھا قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، تو کہا تو یوسف سچ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال تو وہاں بھی حضرت یوسف کی خود قمیص نے گواہی دی کہ یوسف پاک دامن ہے، اور ادھر بھی اسی قمیص نے خود گواہی دے دی کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یوسف کو بھیڑیا نے نہیں کھایا۔ فصبر جمیل، بات تو سمجھ میں آ گئی، پیغمبر بھی ہے آخر، بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یوسف کو بھیڑیا نے کھایا نہیں ہے۔ بہرحال جدائی تو ہو گئی، یوسف اب گھر پہ نہیں ہے، باپ کے پاس یوسف نہیں ہے، ہاں جی، باپ کے سامنے کھیتتا کودتا بچہ نہیں ہے، بڑی بات ہے۔ یوسف جیسا حسین و جمیل اور فہم و فراست کا مالک کہ وہ قبل از ہمارے حساب سے بلوغ سے پہلے، یہ 7 سال 8 سال 10 سال کی عمر میں نبوت کے منزل پر فائز ہونے والا بچہ جب نہیں ہے تو پھر یہ تو ایک بہت بڑی مصیبت ہے باپ کے لیے۔ فصبر جمیل، صبر کیا، صبر جمیل کس کہتے ہیں؟
صبر جمیل کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو اس مصیبت پر شکوہ نہ کرنا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا نہیں کہنا، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ نہ رونا، دکھ نہ ہونا، یہ صبر میں یہ بات نہیں آتی۔ انسان ہے، بشر ہے، ورنہ اگر دکھ نہ ہو تو پھر تو مصیبت نہ ہوئی، کس پر صبر کرے؟ دکھ ہی نہیں ہے، اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو افسوس ہی نہیں ہوتا۔ یہاں تو صبر کا موضوع اٹھ جاتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے تو صبر کا مقام آتا ہے، دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے تو صبر کا لیے موضوع بنتا ہے۔ تو درد ہوتا ہے، گریہ کرتا ہے، لیکن شکوہ نہیں کرتا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ اس کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے پر راضی بھی ہے لیکن بیٹے کی جدائی پر گریہ بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔